اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عید الفطر پر گفتگو کریں گے۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی اور فطر کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، یعنی یہ رمضان مبارک کے روزوں کو چھوڑنے پر چھوڑنے کا اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، جس پہ خوشی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر کی اقوام اپنے اپنے مذہبی اور سیاسی اور معاشرتی تہوار مناتی ہیں۔ مسلمان بھی کئی تہوار مناتے ہیں، اس میں سب سے اہم تہوار یہ عید الفطر کا تہوار ہے، جو رمضان کے اختتام پر اور شوال کے پہلے دن منایا جاتا ہے۔ یہ روزوں کا انعام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اکرام و انعام کا دن قرار دیا ہے، مسلمانوں کے لیے اعزاز کا دن قرار دیا ہے، مسرت کا دن قرار دیا ہے، خوشی کا دن قرار دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سب سے پوری دنیا میں بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس تہوار میں ہم صبح طلوع آفتاب کے بعد مختلف میدانوں میں بڑی بڑی مساجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، آتے جاتے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تکبیرات پڑھتے ہیں، اور امام صاحب کے پیچھے نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ اور جو مسلمانوں کا بہترین انداز ہے تہوار منانے کا، دوسری قوموں کے ہاں یہ سلسلہ تہوار منانے کا ویسا نہیں ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہے۔ اس تہوار میں اس کا سب سے دوسرا بڑا اہم پہلو اپنے غریب بھائیوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے، اس لیے اس کے لیے عید اس کے لیے فطرانہ ہے، جسے صدقۃ الفطر کہتے ہیں، وہ بھی عام طور پر رمضان شریف میں ہی ادا کر دیا جاتا ہے۔ اور ادا نہیں کیا گیا تو رمضان عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ یہ صاحب استطاعت مسلمان بھائیوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے غریب بہن بھائیوں، عزیز وقارب اور جان پہچان والوں اور عام پبلک کے ساتھ حسن سلوک پیش آئیں، ان کی مالی امداد کریں، اور جو مقرر شدہ جو اس کے رقم ہے وہ یا اس سے زیادہ ادا کی جائے، یہ ضروری ہے۔ عید الفطر پر پوری قوم کو مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو واقعتاً عید بنا دے، ہمیں پاکستان کے مسئلے مسائل میں جن گمبھیر مسائل میں پاکستان اٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے ختم کرے۔ امت مسلمہ پر، فلسطین پر اور کشمیر پر جو مشکلات ہے، جو ان کو مصائب ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مصائب مشکلات کو اپنے فضل و کرم سے حل کرے، اور اس مسئلے کو بھی حل کرے، مسلمانوں کی توجہ اس طرف مبذول ہو، عالم عوام بھی مسلمانوں کو ساتھ دے، اور تاکہ فلسطینی بھائیوں کو سکون طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا مواقع میسر آئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔